بریک کے بعد آپ سبھی کا پھر سے استقبال کرتے ہیں. ٹیکس سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے انشاءاللہ مولانا ذوالفقار مہدی صاحب. آئیے شروع کرتے ہیں. اگر پہلا سوال پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. خدا ون چینل کو بہت بہت ترقی عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ وائٹ کلر شیعہ قوم میں شادی کے بعد بھی پہنا جا سکتا ہے کیا؟ پھر مزید لکھتی ہیں کہ کیونکہ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ لڑکی شادی کے بعد وائٹ کلر نہیں پہن سکتی، کیا یہ صحیح ہے؟ ہماری قوم میں نکاح کون سے کلر پر بتایا گیا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ گرین یا ریڈ. میں نے سنا ہے کہ وائٹ پر کیا صحیح ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی سوالات کیے تھے، آج آپ کا جواب پہنچ جائے گا. دیکھیے، وائٹ ہمارے وہاں مستحب، ٹھیک، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ جو ہے لڑکی شادی شدہ ہو تو ریڈ اور یہ گرین پہنے. مستحب ہے سفید. اس کے بعد کوئی بھی کلر پہنے، کپڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ جوتا اور موزہ میں کلر فرق کرتا ہے. جی. اگلا سوال اس طرح سے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے عقیدہ درست ہونا چاہیے سے کیا مراد ہے؟ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ اور رسول بیان کرے اس کے مطابق آپ بلیو کیجیے. آپ نے خود اپنا ایک عقیدہ بنا لیا، وہ صحیح نہیں ہے. صحیح عقیدے کا مطلب ہے کہ آپ کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہو. جی ٹھیک ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے. اگلا سوال اس طرح ہے کہ اسلام میں عورت کیا جاب کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا جاب کرنے سے بچے کی حق تلفی ہوتی ہے؟ ماں کی گود بچے کا حق ہے. عورت کی ایجوکیشن بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے یا جاب کے لیے؟ پلیز وضاحت فرمائیں. یہ سب کے لیے ضروری ہے. دیکھیے، اگر جاب عورت کرتی ہے اور شرعی حدود کے اندر کرتی ہے تو شرع منع نہیں کرتی. پھر اگر وہ دونوں کے تقاضے کو پورا کر سکتی ہے تو بچے کو بھی پرورش کر سکتی ہے اور جاب بھی کر سکتی ہے. صحیح. آگے بھی ہے یہ کہ ایجوکیشن دونوں کے لیے ضروری ہے. جہاں ماں کے لیے بھی راستہ معین کرتا وہیں بچے کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا. اگلا سوال اس طرح سے کہ کیا ایک عورت ہر سمے اپنے شوہر اور بچوں کے سامنے اپنے ساس اور نند وغیرہ کی برائی کرنا اور ہر وقت ان کے کان بھرنا کیسا ہے؟ معاشرے میں کچھ عورتیں اپنے بچوں کو سسرال والوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں. اپنے اندر چاہے ہزاروں کمیاں ہوں تو کچھ نہیں، لیکن دوسروں کی ذرا سی بات برداشت نہیں ہوتی، فوراً اپنے بچوں کو یا شوہر کو کان بھرنا شروع کر دیتی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کسی کو بھی غلط بیانی کرنے کا حق نہیں ہے. ایون اگر کوئی جھگڑا و فساد کا سبب ہے تو صحیح بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے. جی. اگر آپ جانتے ہیں کہ دو آدمی یہ بات کہیں گے، جھگڑا کریں گے، بغض پیدا ہوگا، تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. حقیقت میں سسرال ہو یا میکہ ہو، کبھی بھی کسی کا کان غلط بیانی سے کرنا غلط ہے. جھوٹ ہے، وہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے انسان کے لیے. جی. اور وہ بھی آپ مثلا کسی کے دل میں نفرت ڈال رہے ہیں. میں نے کہا اگر سچی بات بھی ہو تو آپ نفرت ڈالنے کا حق نہیں رکھتے، تو جھوٹی بات سے کیسے ڈال سکتے؟ تو یہ کہنا غلط ہے اور یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ کسی کا کان بھرا جائے، وہ بھی کسی کے خلاف. اگلا سوال ایک شخص ہے جو مینٹلی ٹھیک نہیں ہے اور صاف صفائی کا بھی پتہ نہیں ہے، تو کیا ایسا شخص مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی نہیں، مسجد میں ایسے لوگوں کو جانے کا حق نہیں ہے جو دیوانے ہوں یا اس طرح کے مسجد کو آلودہ کرنے کا خوف رکھتے ہوں. اگلا سوال اس طرح سے کہ اگر ہماری نماز قضا ہوئی ہے تو لکھنے میں کچھ ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا. جہاں تک سمجھ میں آیا ہے کہ کیا ہم ایک ہی دن میں اب 100 رکعت لکھا ہے، کیا 100 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی طاقت ہو تو 1000 رکعت پڑھ سکتے ہیں. آپ کی طاقت کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، بالکل. جی. اگلا سوال، کیا عورت کو نماز میں اذان اور اقامت دینا واجب ہے؟ واجب تو مرد کے لیے بھی نہیں ہے. جی. تو مرد اور دونوں کے لیے اذان اور اقامت مستحب. اگلا سوال عباس صاحب کا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر روم، اس سوال سے ہم کو پڑھنے پہ یہ اندازہ ہوا ہے کہ روم یہ کرائے پر یہ رہتے ہیں اور میٹر نہیں لگوایا ہے. جن کے روم میں یہ لوگ ہیں انہوں نے میٹر نہیں لگوایا، تو یہ لوگ اگر ہیٹر وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے؟ دیکھیے، آپ کرایہ دیتے ہیں. ہاں، کرایہ دیتے ہیں. اور کرایہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو انہوں نے چوری سے بل دی ہے، آپ نے نہیں لگایا ہے اور آپ کرایہ دیتے ہیں، تو آپ کو نصیحت کرنا چاہیے
لیکن آپ کے لیے کوئی معنی نہیں ہوگا. لکھنؤ سے ہے اگلا سوال. کیا نکاح کے وقت اگر لڑکے کے والد کا نام غلط لے لیا گیا تو کیا نکاح صحیح ہے؟ اگر لڑکے کا نام صحیح ہے اور لڑکا معین ہے تو صحیح ہے. ایک سوال ہے جو کنفرم کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم سورہ ملک قبرستان میں پڑھ نہ سکیں اور فون سے سورہ ملک قبرستان میں چلا دیں تو کیا اس سے بھی مردے کو ثواب ملے گا؟ چلانے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. جی. ہم لوگ دلہی سے ہیں میں رہتے ہیں اور یہاں بہت سردی ہو رہی ہے. وضو میں پیر کا مسح کرنے کے لیے موزے اتارنے پڑتے ہیں. کیا موزے کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں؟ تیمم کے لیے پاک مٹی نہیں ہے تو کیا کریں؟ نہیں، یہ غلط ہے سوال، اور موزے پہ نہیں ہو سکتا ہے مسح. جی، موزہ اتارنا ہوگا. اللہ یہ کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کے لیے پانی نقصان دہ ہو تو آپ کو تیمم کرنا ہے. تیمم کے لیے پاک مٹی ڈھونڈنا ضروری ہے، اور یہ قابل عذر قبول نہیں کہ پاک مٹی نہیں ملتی. آپ کے گھر میں کہیں بھی پاک مٹی ہے. صحیح. محمد جاوید کارگل سے سوال ان کا اس طرح کہ اگر میرا دوست مجھ سے پیسہ ادھار لینا چاہتا ہے اور وہ جس وقت میرا پیسہ واپس کرے گا ان پیسوں کے علاوہ وہ کچھ اور پیسہ بھی مجھے دے گا، میں منع کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو دیں گے، تو جب یہ ان کا ادھار واپس کر رہے ہیں اور اضافے پیسے کے ساتھ، تو کیا وہ جو اضافی رقم ہے یہ لینا ان کے لیے صحیح ہے؟ ہمارے وہاں مستحب ہے کہ جو لے رہا ہے وہ زیادہ دے، لیکن دینے والا مطالبہ نہیں کر سکتا. ہاں، مطالبہ نہیں کر سکتا. جی. محمد علی کارگل سے اگر میں کسی لڑکی سے اس کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح یا متاع پڑھاؤں تو میرا کیا حکم ہے؟ میں ایک قاضی صاحب سے متاع پڑھا رہا ہوں لیکن مجھے شک ہے کہ وہ لڑکی میرے لیے محرم ہے یا نہ محرم. پرانی لڑکی کے لیے باپ کی اجازت نکاح میں ضروری ہے. جی. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ باپ لڑکی سمجھدار ہو اور بلا وجہ باپ رکاوٹ ڈال رہا ہو. جی. سوال اگلا ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں جو اہل سنت سے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ مدرسے کی اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کے بڑے بڑے نقصانات ہوتے رہتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، کسی کی مدد کرنا تو کافی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ اسی ایپیسوڈ میں کہا ہے ہم نے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پریشانی کیوں آ رہی. اگر اللہ امتحان لے رہا ہے تو امتحان تو کسی کا بھی لے گا. آپ نے کوئی خود گناہ مسلسل کر رہے ہیں، اس بنا پر اللہ سزا دے رہا ہے. تیسری بات، یہ دنیا تو خود مصیبت کی جگہ ہے ہی، آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے. اگلا سوال، میں پچھلے 1 سال سے ابراڈ جانا چاہتا ہوں اسٹڈی کے لیے. سب وسیلے ہونے کے باوجود میرا ویزا 2 بار ریجیکٹ ہو گیا. اب آسٹریلیا کا سوچا ہوں تو وہاں بھی مشکلات کا سامنا ہے. مہربانی فرما کر کامیابی کے لیے کوئی عمل بتائیے. اگر آپ کو بہت اہم لگتا ہے تو یہ مناجات دعائے صحیفہ سجادیہ کی 7ویں نمبر کی پڑھی ہے. اچھا. صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا اہم کام کے لیے ہے، آپ وہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. انشاءاللہ. کیا ہم بینک کے شیئر کی خرید فروخت کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ بینک کا سسٹم سود یعنی بیاج کو بڑھاوا دینا ہے؟ اگر بینک کا کاروبار صرف انٹرسٹ لینا اور دینا ہے تو آپ اس کے شیئر نہیں خرید سکتے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزر جانے کیسا ہے؟ تقلید آیت اللہ سستانی صاحب. مکروہ ہے گزرنا، نہیں گزرنا چاہیے. نہیں گزرنا چاہیے، مکروہ ہے. ہاں. اگلا سوال، میں نے نیت کی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو اس کا نام قاسم رکھوں گا، کیا میں اس نام کو چینج کر سکتا ہوں؟ اگر نظر نہیں کیا تھا تو چینج کر سکتا، اگر نظر نہیں کیا تھا تو نہیں کر سکتا. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بائنڈری ٹریڈنگ کیا اسلام میں الاؤڈ ہے؟ اگر یہ بائنڈری ٹریڈنگ جو ہوتا ہے نا، وہ جیسے اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آج شیئر مارکیٹ یعنی یہ چیز آج ہائی جائے گا، اگر آپ یہ بات آپ کی صحیح ہوگی تو آپ کو پیسہ ملے گا. آپ نے کہا کہ نہیں یہ چیز شیئر گیس کرنا، ہاں، کہ اندازہ لگانا، جی یہ چیز نہیں نیچے جائے گی، تو آپ کا اگر یہ اندازہ صحیح ہوا تو آپ کو پیسہ ملے گا. نہیں، دیکھیے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا کام خالی یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ آج یہ اوپر جائے گا. ہاں، شیئر مارکیٹ میں یہ چیز تو اگر اوپر چلا گیا تو مجھے پیسہ ملے گا. جی. اور اگر کہا کہ نیچے چلا گیا جائے گا آج، اور آپ جن کو مشورہ دے رہے ہیں اگر وہ چلا گیا تو آپ کو جیب سے بھرنا پڑے گا. ہاں، نقصان ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جوا ہے. جی. اگر بہت شکریہ. اگلا سوال اسد علی صاحب کا ہے.
जयगांव से ये पूछ रहे हैं कि मर्द अपने कान को छिदवा सकता है? हमारे वहाँ शरान छिदाने में कोई मसला नहीं है, बस ये है कि औरतों से शबाहत नहीं होना चाहिए। जी, और मजीद वो ये भी फरमाते हैं कि हमें ये मालूम है कि गोल्ड पहनना हराम है, लेकिन हम उसके अलावा सिल्वर या दूसरी चीज़ें पहन सकते हैं। दूर पहन सकते हैं, लेकिन वही कहा कि औरतों से शबाहत नहीं होना चाहिए। जी, अगर बहुत शुक्रिया। अगला सवाल, अल्हम्दुलिल्लाह विन चैनल से हमें दीनी मालूमात में काफ़ी इजाफा मिल रहा है। मेरा एक सवाल है, क़िबला हमने एक जाकिर साहब की मजलिस यूट्यूब पर देखी है जिसमें वो एक हदीस बयान कर रहे हैं कि जो एक बार या अली कहे उसे 16,000 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये हदीस सही है? मुझे ढूंढने में भी ये हदीस नहीं मिली। जिसने पढ़ा है उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप ये कह रहे हैं, मैं झुटला भी नहीं सकता हूँ कि मैंने नहीं देखी है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं है। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं मिली तलाश करने के बाद। अच्छा, अगला सवाल, बल्कि सवालात हैं एक एक करके हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जो रोज़ाना हम अपना या किसी इंसान का जो सदका निकाला जाता है उसे मदरसे में दे सकते हैं? सदका से फ़कीरों को देना चाहिए जी, मदरसे में ना दें। सदका फ़कीरों को, जो ज़रूरतमंद, हाँ, उनको दीजिए, उनको। अगर दूसरा सवाल इनका ये है कि क्या अगर मदरसे के पास ज़मीन ज़्यादा हो तो उसका कुछ हिस्सा बेचकर मदरसे को बनाने में लगाया जा सकता है या रिनोवेशन करा सकते हैं? अगर वक्फ है तो जिस मकसद के लिए, उसके अलावा किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तीसरा सवाल इनका है कि क्या मस्जिद का कोई हिस्सा मदरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मस्जिद अगर मसलन पढ़ाने लिखाने के लिए है, इस्तेमाल कर सकते तो हो सकती है। अच्छा, इल्ला ये कि मस्जिद में शर्त रख दी गई हो कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सवाए नमाज की। तो जनरल ऐसा होता नहीं है। तो मस्जिद में मदरसा पढ़ाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, पढ़ा सकते हैं। जी, ठीक है। इन्हीं का अगला सवाल है कि एक और सवाल ये है कि अगर बहुत साल पहले मस्जिद के एक हिस्से में मदरसे के पैसे से मदरसा बनवाया गया तो क्या उस हिस्से को जिसमें मदरसे का पैसा लगा है दोबारा मस्जिद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि उस तामीर में हक़ इमाम इजाज़त से लगा है? अगर वक्फ नहीं है तो हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर वक्फ है तो फिर नहीं हो सकता। एजाज अली कारगिल लद्दाख से इनका सवाल ये है कि क्या आयतुल्लाह सैयद सादिक शिराजी साहब MI6 के एजेंट हैं? क्या ये ब्रिटिश के एजेंट हैं? मुझे नहीं पता है। लोग क्या कहते हैं, आप ऐसे किसी के बारे में सवाल करना भी गलत है। अच्छा, आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते अगर आप नहीं जानते हैं। अगला सवाल इस तरह से है कि एक शादीशुदा मर्द किसी ऐसी औरत से जिसका तलाक हो चुका है उससे अक़्द करे मगर अपनी बीवी को बगैर बताए, हो सकता है, कोई मसला नहीं। अगला सवाल इस तरह से है कि मेरा सवाल ये है कि गाना सुनना हराम है, लेकिन अगर सिर्फ म्यूज़िक सुनी जाए, जैसे बिना किसी गाने के धुन पर पियानो सुना जाए एक्सरसाइज करते वक्त वगैरह, तो कैसा है? म्यूजिक सुनना भी हराम है, खाली गाना ही नहीं। हाँ। म्यूजिक भी हराम है। जो हराम है म्यूजिक वो हराम ही है। जी जी, जुमे की नमाज में सुन्नत अदा करना भी फर्ज है? ये कैसे हो सकता है? जुमा वाजिब है तो वाजिब है, जो मुस्तहब है मुस्तहब है, तो सुन्नत अदा करना फ़र्ज़ कैसे हो सकता? फ़र्ज़ नहीं हो सकता। जी, अगर बहुत शुक्रिया। ये रफ़त परवीन बंगाल कोलकाता से, मैं और मेरी पूरी फैमिली आपका ये शो मसाइल ज़िंदगी कई सालों से देख रहे हैं। हम लोगों को बहुत नॉलेज मिला इस्लाम के बारे में, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है कि मेरी अम्मी की तबीयत कुछ महीनों से ठीक नहीं रहती, इन्हें नर्व पेन रहता है, डॉक्टर को दिखाएं पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, दवाओं का भी कोई असर नहीं हो रहा, कोई दुआ बता दें प्लीज़, और आप लोग भी मेरी अम्मी के सेहत के लिए दुआ करें। हम ये गुजारिश कर रहे हैं तमाम लोगों से, कोई दुआ बताएं। अगर दुआए नूर बीबी की पढ़े, इंशाल्लाह जो है बीबी ज़हरा की ये दुआए नूर आई है बीमारियों के लिए, तो इंशाल्लाह उससे आपको इफ़ाक़ा होगा,
ویسے آیت الکرسی بھی تجربہ کی گئی ہے جی کہ پیشانی پکڑ کر آیت الکرسی پڑھیں، اس کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے گا، بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح سے آپ کے بھیجے ہوئے سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ناظرین ہوں جو سوچ رہے ہوں کہ ابھی میرے سوال کا جواب نہیں آیا، چونکہ جو ایک محدود وقت ہوتا ہے وہ تمام ہو گیا، لہٰذا اگلے مسائل زندگی میں ان سوالات کو اور آپ جو نئے سوالات بھیجیں گے ان کو ہم انشاءاللہ اکٹھا کریں گے اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوں گے تو آپ کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔